نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوي عدو الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جیں پیدا کیتی خلقت کل. میں حمد پڑھن لگا پھر آنا آگے میں. جیں پیدا کیتی خلقت کل ان دی اپنی جد شد کائی نہیں. جیں پیدا کیتی خلقت کل شاہ جی جیں پیدا کیتی خلقت کل ان دی اپنی جد شد کائی نہیں. کرے آپ جے کرم تے دوزخ دی ایڈی بھاری لد شد کائی. کرے آپ جے کرم جیں پیدا کیتی خلقت کل ان دی اپنی جد شد کائی نہیں. میں حمد پڑھ دا پیا. تے کرے آپ جے کرم تے دوزخ دی ایڈی بھاری لد شد کائی نہیں. تے جملہ سن میں جیڑی عرض کیتی ان دے درد وچ جیڑی عرض کیتی ان دے درد وچ ہوئی آج تک رد شد کائی نہیں. جملہ سن کے ہوئی آج تک رد شد کائی نہیں.
میرا رب الطاف جے کرم کرے ہوئے ہوندے کرم دی حد شد کائی نہیں میں جڑی عرض کیتی ہوندے درد وچ ہوئی اج تک رد شد کائی نہیں میرا رب الطاف جے کرم کرے آئے ہوندے کرم دی حد شد تے نال پڑھدا پیاں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے سونیاں تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جو ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے تے کوئی بشر آکھے کوئی ضروری نہیں ہوندہ کہ خطیب ٹیلا آکے بوش ہونے والا ہو جائے تے پھر سبحان اللہ کھنی ہے کوئی جملے دا وزن بھی تولی دا ہوندہ بھی جملہ کیڑا پہ آ جائے اے نہیں بھی مولوی بوش ہو کے ڈگن والا ہوئے تے پھر سبحان اللہ کھنی ہے جملے دا پار بھی دیکھنا ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے سونیاں تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تے تیری شان دا کرے مقابلہ جو ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور اللہ والیاں گل مکا دیتی گل مکاندے ہمیشہ اللہ علی ہندے اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا تے موضوع آ جانا کہ لال زہرہ دا علی دا جگر گوشہ لال زہرہ دا علی دا جگر گوشہ اچا شان زی شان حسین دائے لال زہرہ دا علی دا جگر گوشہ اچا شان زی شان حسین دائے نیزے اتے قرآن حسین پڑھے آئے خطبہ پڑھدا قرآن حسین دائے ہائے 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 نیزے اتے قرآن حسین پڑھے آ خطبہ پڑھدا قرآن حسین دائے لوکی لبد نے کربل دے ٹبیاں ویچا ڈیرا لامکان حسین دائے لوکی لبد نے کربل دے ٹبیاں ویچ لوکی لبد نے کربل دے ٹبیاں ویچ ڈیرا لامکان حسین دائے سچ پچھو محمد دا نام سہنا او دے وچ عنوان حسین دائے جے دے سجدے تے ناز اسلام کردہ بڑا وڈا احسان حسین دائے اصغر ملکہ جنت و ماں جس دی ابا شیر یزدان حسین دائے جدے سجدے تے ناز اسلام کردہ بڑا وڈا احسان حسین دا ہے جدے سجدے تے ناز اسلام کردہ بڑا وڈا احسان حسین دا ہے اصغر ملکہ جنت ماں جس تھی ابا شیر یزدان حسین آئے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ اصغر ملکہ جنت مان جس دی ابا شیر یزدان حسین دائے علی اصغر دے سینے جو تیر لگا اصل منظر میرے سامنے سی تو انہوں میں ان بیان کر لگا علی اصغر دے گلے چ تیر لگا نہیں پر بدلیا رنگ حسین دائے صدقے جامع میں صبر حسین اتوں نال ظالمت جنگ حسین دائے تے کراں کی میں اوس شہباز دی گل کراں کی میں اوس شہباز دی گل عرشوں پار مسلح حسین دائے
بلکہ سارا عرش معلا حسین دائے کملی والا تے اللہ حسین دائے اصغر تر گیا دو ہی جہان اندر پھڑیا جنہیں میں پلہ حسین شاہ جی تقریر ہو گئی تقریر ہو گئی اکھاں بھیج گئیں تقریر ہو گئی پیغام مولا نے قبول کر لیا ہے کچھ پڑ گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے حبیب کی غلامی کے ساتھ ساتھ اپنے یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی آل کی حوبداری بھی ہمیں عطا فرمائی ہمیں اس پہ ناز بھی ہے اور فخر بھی کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جن ساتھیوں نے اہتمام کیا صدارت شاہ صاحب نے ویسے نام تو سارے لے دیے ہیں پھر لینا ضروری ہے یا اچھا صدارت فرما رہے ہیں جناب آج کی اس محفل کی جناب سید تصور حسین شاہ صاحب سید جاوید حسین شاہ صاحب اور سید زبیر حسین شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی صدارت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی صدارت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ حق بیان کرنے سننے اور سر کے عمل کرنے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد خصوصی تعاون ساتھیوں نے فرمایا سید سمیع الرحمن شاہ صاحب ہیں سید مطیع الرحمن شاہ صاحب ہیں اور محمد بوٹا قادری صاحب ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو بھی قبول فرما کر ان کو بھی دارین کی سعادتیں عطا فرمائے دیگر ان کے ساتھ شامل ہیں ٹی ایم کیو یعنی تحریک منہاج القرآن یو سی 5 اور ایم وائی ایل یعنی پاکستان عوامی تحریک یو سی 5 ایم ایس ایم یعنی مستحوی اسٹوڈنٹ مومنٹ یو سی 5 اور دیگر اہلیان محلہ آپ سارے ساتھی تشریف لائے ہیں مجھے خوشی ہوئی آپ کی زیارت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا اور بہت خوبصورت بہانہ بنایا کہ سرکار کی آل کے ذکر کے سبب ہم نے ایک دوسرے کی دوبارہ زیارت کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں کا تعاون کرنا اس اعتبار سے جس ساتھی نے جیسا بھی تعاون فرمایا جو تشریف لائے جو جس اعتبار سے بھی جس نے تعاون کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور جولیاں مرادوں سے بھرپور کرے نیک تمنوں میں نیک ارادوں میں اللہ تعالیٰ کامیابی و کام رانی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکوں کے ذکر کے صدقے سے مجھے احسن اور اچھے طریقے سے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ساتھیوں کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے حاضرین گرامی قدر میں تلاوت کردہ سورت سے قبل چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ساتھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے اور کرنا ہے ذکر سید الشہداء اور پیغام کربلا موضوع ہے تو یہ پڑھ کیا رہے ہیں ہوگا کیا اللہ کرے گا بہتر ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا لیکن اس سے پہلے ان ہستیوں کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہے ہر سال ہر جگہ پہ حضرات تقریر شروع ہو گئی ٹھیک ہے نا توجہ ہون کرنی کرتے کیوں ہیں ان کا ذکر ان کی مناقب پڑھتے ہیں شہادت کا ذکر کرتے ہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں بات یہ ہے انسان جب سے پیدا ہوا جب تک رہے گا انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جوہر رکھا ہے جوہر محبت و عشق یہ جبلت میں اور انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے انسان کے نصیب اپنا اپنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ محبت کرتا یہ بات نصیب کی ہے لیکن ہر بندہ ہر انسان اس کے اندر محبت کا جوہر ہے
ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور محبت نہ کرے. ایسا ممکن انسان ہے. اگر لفظ انسان پہ بحث کریں بات لمبی ہو جائے گی. آنا سا سے انس کرنا یہ انسان کے مادے میں پایا جاتا ہے. لفظ انسان کے مادے میں یہ پایا جاتا ہے محبت کرنا. تو یہ کرتا ہے. اب محبت کو پھر آگے ہم لے کے چلیں تو کوئی محبت ٹیمپریری ہوتی ہے, یعنی کر لیں تو بھی مسئلہ نہیں, نہ کریں تو بھی مسئلہ نہیں, کام چل جاتا ہے. بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اس میں والدین کی محبت کو لے لیں, بھائی بہنوں کی محبت کو لے لیں, عزیز و اقربا بزرگوں کی محبت کو لے لیں. لیکن بعض محبتیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اگر وہ محبت کا اظہار نہ کیا جائے تو ایمان چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت نہ کی جائے تو ایمان نہیں بچتا. یعنی ایسی محبت جس کو نہ کرے بندہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ محبت کرنا ہماری شرعی مجبوری ہے. تو جو ہے آپ کی شرعی مجبوری ہے ہماری. کوئی محبت ہے نا دنیاوی اعتبار سے بندہ کرتا ہے, ٹھیک ہے کچھ دن چلی بعد میں نہ چلے, کوئی مسئلہ کوئی پریشانی, دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے, 4 دن وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن کچھ محبتیں شرعاً ہم مجبور ہیں, اگر نہ کریں تو ایمان نہیں رہتا. اور پھر محبت تقاضا کرتی ہے, میاں صاحب آکھیا جو کوئی جس دا عشق ہووے اس سے دی گل کردہ تے 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے. محبت ہو تو پھر ذکر ہوتا ہے. جس کے ساتھ بندہ محبت کرے اس کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, بلکہ اسی ہی کا ہی ذکر کرتا ہے, اور کسی کا سنتا ہی نہیں بلکہ اپنا بھی نہیں کرتا. پھر یہاں میاں صاحب نے کہا کہ محبوباں دے ہو کے رہیے تے کدے غیر دے کول نہ بھئیے, تے سن دے رہیے بات سجن دی کدے اپنی بات نہ کہیے. پھر محبوب کی جو بات کرتا ہے وہ بات کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے. اب ان کا ذکر کرنا ہماری شرعی مجبوری ہے. سرکار کی آل کا ذکر کرنا, مصطفیٰ کا خود ذکر کرنا, اور ان کا ذکر کرنا, ان سے محبت کرنا ہماری شرعی مجبوری ہے. بابا ہمیں نہ روکا جائے, ہمیں کوئی منع نہ کرے, ہم مجبور ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہوتا ان کے ذکر کے بغیر. اس لیے ہمارا ایمان نہیں بچتا ان کے ذکر کے بغیر. تو ایمان کو توانا رکھنے کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے ہم مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں, مصطفیٰ کی آل کا ذکر بھی کرتے ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے, مسئلہ اصل یہ ہے. ایک یہ, دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے محبت نہ کریں تو اللہ سے دشمنی لازم آتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے فضائل نہیں پڑھنے, صرف میں تمہیدی طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوں. اور اینگل سے مجبور یہ ہیں کہ اگر ان سے محبت نہ کریں, بھئی یا محبت ہے یا دشمنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا رات بھی ہو تو دن بھی اکٹھا ہی ہو جائے. ہوتا ہے ایسا؟ رات بھی اور دن بھی اکٹھا ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا محبت ہے, اگر محبت نہیں تو پھر بغض ہے. محبت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے. اب ان سے اگر محبت نہ کریں, میں حدیث کے لفظ پڑھے دوں گا بعد میں, پریشان نہیں ہونا. اگر ان سے محبت نہ کریں تو اللہ سے دشمنی لازم آ جاتی, اللہ سے دشمنی لازم آتی ہے. میں ہوش نہ جملہ آگنا پہ ہوں. اگر ان سے محبت نہ کریں تو اللہ سے بھی دشمنی لازم آتی ہے, مصطفیٰ سے دشمنی بھی لازم آتی ہے. اب اللہ کا دشمن بننے سے بہتر یہ نہیں ہے بندہ انہی سے پیار کرتا رہے تاکہ اللہ سے بھی محبت مل جائے. سنیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, یہ میں اور اینگل سے اس کا ترجمہ کرنا ہے لیکن یہاں میں کر دوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک طرف میری طرف دیکھ کر فرمایا. سرکار میری طرف دیکھ بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے. کیا
یا علی، یعنی کبھی ٹائم آ جائے تو میرے مصطفیٰ بھی یا علی فرما دیتے ہیں. یا علی آکھن والے چلے نہیں، سرکار بھی یا علی فرمایا ہے. لفظ یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ و حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ. یہ دیکھا نا، مجبوری شرعی ہو گئی. اگر مصطفیٰ کا دوست بنانا ہے تو علی سے محبت کرنی پڑے گی. اگر اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو مولا کائنات سے محبت کرنی پڑے گی. اگر اے انسان چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے پیار کرے، مصطفیٰ بھی تجھ سے محبت کرے، مولا علی سے محبت تو کر، اللہ بھی تجھے محبوب بنائے گا، مصطفیٰ بھی تجھے محبوب بنائے گا. یہ تو ہوگی محبت والی مجبوری. اللہ کی دشمنی لازم آتی ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے. فرمایا عدوک عدوی وعدوی عدو اللہ. اے علی جو تیرا دشمن ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خالی علی تیرا ہی نہیں اور میرا بھی کچھ نہیں لگتا، میرا بھی دشمن ہے، تو میرا بھی دشمن ہے. وعدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے، اور جو علی تیرا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے. تے بابا اللہ نہ دشمنی پا کے جانا کتے بہتر ہے، علی نہ محبت کرو. اللہ نہ دشمنی پا کے، ابے نہ دشمنی پا لی، ابا گھر نہیں رہن دیندا تے اللہ ساری زمین تے رہن دیندا پیا. سبحان اللہ فرما. ہمیں اپنا ابا ہے، اپنا ابے دی گل کرنا، اپنے ابے نہ بندہ کو گڑبڑ کر لینا تے بندہ گھر بے شک تیرا حصہ ہے لیکن میرے ہوندیا نہیں بڑھنا، اتنے بڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ ابے نہ دشمنی پا لی. تے ابا ایک چھوٹے گھر دا مالک ہے، وہ نہیں رہن دیندا. اللہ ساری کائنات دا مالک ہی دھیان کریں. اے سارے کائنات دا مالک اللہ اگر تو چاہیں کہ تنو محبوب بنائے تے علی نو تو محبوب بنا. سمجھ آگی گل دی؟ اے مجبوری ہے ساڈی بھائی، اے مجبوری ہے. انہاں دی محبت تو بغیر ساڈا گزارا نہیں. اللہ نہ اسی نہیں لڑ سکتے. جیڑا کو لڑ سکتا وہ کرے، اسی ماڑے ہیں، اسی نہیں لڑ، ساڈے کو نہیں لڑ ہوتا. سمجھ آ رہی گل دی؟ اب اگے کسی تے اٹیک کرنا، کسی تے تنقید کرنا مطلب نہیں، سارے بھرا نے، سارے مسلمان نے، لیکن انہیں نہیں اجازت دے انہوں میں اپنی گل تے کر سکا نا. بھئی اختلاف مسلک دا اپنی جگہ دے، چلو ٹھیک ہے میں نہیں گل کردا، لیکن منوں میری گل کرن دی اجازت چاہیے کہ نہیں؟ جو بھی کسی کو اجازت لینی پینی ہے منوں. تینوں میں کچھ نہیں آخدا، مینوں اپنی گل تے کرن دے نا. تسی صرف سبحان اللہ آکھنا ہے، باقی ساری گل میں آپ کراں گا، تسی صرف سبحان اللہ آکھنی. کیوں جا جی؟ اب میں وہ ذرا منہاج القرآن والا سلسلہ بھی ہے، لیکن میں چونکہ عوامی طور پہ بھی خطابت کرنی ہوندی ہے تو وہ پھر ساریاں چیزاں ذرا نال ہو جان تے وہ معاملات ٹھیک ہو جاندے نے. ہر پلیٹ فارم منہاج القرآن دا ہی تو نہیں نہ ہوندا، کئی جگہ تے جانا پیندا ہے. وہ یہ وے کہ محبتاں ہر جگہ تے ہے نہیں، اسی تے ہے محبتاں والے بندے نا، لیکن محبتاں تانوں راس نہیں آئیاں. میں جمعہ پڑھا کے ٹر گیا تھا، شاید بعد پریشان ہوندے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہاں تسی فرمانا ہسنا نہیں سبحان اللہ فرما. تے ایک گل بے شک گھر جا کے سوچو کہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. بہرحال مسئلہ آگے چلاتے ہیں. یعنی مجبوری ہماری ان سے محبت کرنا. اب سارا مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ، فریش ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں، خشکی نہ ہو جائے تقریر میں، یہ باتیں ساتھ ساتھ. شرعی مجبوری ہے ان سے محبت کرنا، کہ محبت نہ کریں تو اللہ کی دشمنی لازم آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ دشمنی ہم کر نہیں سکتے. ایک کام ساڈے کو ہوندا نہیں تے جیڑا ہوندا ہے وہ سانوں کر لینا چاہیے. دوسرا ہم کر نہیں سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں علی سے محبت کرو، علی کی آل سے محبت کرو، سیدہ کائنات سے محبت کرو. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ انسان جو مذہبی ذوق رکھتا ہے وہ بھی، اور جو ہی نہیں رکھتا وہ بھی، دل میں ڈر ہے اس کے بھی، مذہبی ذوق رکھنے والے کے بھی، اور جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مصروف ہو گیا معاملات میں، ڈر اس میں بھی ہے، اس کے دل میں بھی ہے. یار گناہ بڑے ہو گئے نے، کو معافی لب جائے نا، ڈر ہوتا ہے نہیں، گناہ بڑے نے یار، مالک مہربانی کرے معافی دے دے. معافی مانگتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے اندر کا. انسان جب بندہ غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اندر سے جھٹکا لگتا ہے غلط ہو گیا ہی، غلط
گیا ہے. پھر وہ معافی کی جستجو میں نکلتا ہے, توبہ کے لیے کرتا ہے, کچھ وسیلہ کوئی معاملات کرتا ہے, نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, دعا کرے گا, روئے گا, مولا معافی عطا فرما دے, ہو گیا, دوبارہ نہیں کرتا. کرتے ہیں نا ہر انسان کوشش, جی کرتے ہیں نا, اور آپ سب کرتے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے, گناہوں کی معافی کی بات, یہ بھی ان کے ذکر سے مل جاتی ہے, ان کے ذکر سے یہ بھی ملتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ, سرکار فرما رہے ہیں انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ, صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی گناہ گار بندہ اگر صالح بندوں کا ذکر کرے تو گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب جب صالحین کی بات کی جائے, اونچے درجے کے صالحین کون ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام کی کیٹیگری تو الگ ہو گئی, ان کا ذکر عبادت بنا. اب صالحین نیک اچھے اللہ کے ولی جو ہیں, ان کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. نیک لوگوں کا, ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو مور نہ لگائے بندہ ولی بن نہ سکے اسے علی کہا جاتا ہے. اس کو جس کے سٹیمپ لگنے سے بندہ ولی بن جائے, جس پر جس کا سٹیمپ لگ گیا اس کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جس کے صدقے اللہ ولی بناتا ہے, آج میں اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, گناہ کیسے معاف نہیں ہے؟ گناہ کیسے معاف نہیں؟ سیدہ کائنات کا ذکر کریں گے ہم, حسنین کریمین کا ذکر کریں گے, تو ان کے ذکر سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دو مجبوریاں میں پیش کیتی ہیں اور یہ ضروری شان, آگے چلتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام, حضرت امام حسین, بلکہ حضرت حسین اعظم, حضرت حسین تے ہیں نے حسین اعظم کی, ان کو بچارہ بنا کر پیش نہ کیا جائے, ان کو مسکین بنا کر پیش نہ کیا جائے, ان کو کمزور بنا کر پیش نہ کیا جائے. آئے پیاسے بھوکے, ککھ نہیں رہا, خیمے سڑ گئے, پانی نہیں لبا. وہ نہیں, پانی لبدا سی, پانی پینا نہیں سن چاہتے. کرنا غور ذرا, میں آن لگا اپنے موضوع میں. پانی کی ضرورت ہے حسین نہ لبے, پانی تے اندر ہے حضور میں حاضر ہاں, فرمایا نہیں پینا. کیوں نہیں پینا؟ وہ اندر نہیں پینا, اس آکھے نہیں پینا. حسین انہوں اندر نے جو کچھ او آکھے اونج کری جائے. پانی آکھیا پی لو سرکار, فرمایا نہیں پینا. کیوں نہیں پینا؟ اگے تو پینا. فرمایا نہیں, انہیں آکھیا حسین ہوں نہیں پینا. جدو انہیں آکھیا نہیں پینا تو بس نہیں پینا, بل ختم ہے. تو اے بچارگی نہیں, کمزوری نہیں. اگر ایک قصے تے ایک کہانیاں سی اپنی اولاد نو سناواں گے, پانی بند ہو گیا ہوئے, وہ لٹ گئے ہوئے, بھوکے رہے, تو انہیں کہا اسلام ایڈا اوکھا کام ہے, ایڈا اوکھا کام ہے اسلام قبول کرنا تے دین تے چلنا. پتر نو یہ دسنا ہے حسین انہوں آندے نہیں جڑا سارا کچھ قربان کر کے وی استقامت دا پہاڑ بن کے کھلوتا رہے, انہوں حسین آ جو سارا کچھ لٹا کر, چھوٹے بڑے ذبح کروا کے, اپنا سر تن سے کٹوا کر, نیزے پر چڑھا کر, تن سے جدا سر سے بھی تلاوت کرے اسے حسین. واہ بھائی واہ, مسکین بنا کے پیش نہیں کرنا. بہت اچھی تے تگڑی ذات دا نام حسین ہے. حسین کسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر موت کانپ جائے اسے حسین کہتے ہیں.
حسین کہتے ہیں، جس پر استقامت ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر نماز ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر ساری عبادتیں ناز کریں اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے جس پر مصطفیٰ ناز کرے، جس پر خود خدا ناز کرے اسے حسین کہتے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین نو سمجھن دی لوڑ ہے۔ حسین اگر سمجھ آ جائے نا بندیاں نو تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ جملہ سمجھے نہیں تسی؟ یہ جتنی بدماشیاں، جتنی دہشت گردیاں، جتنے 2 نمبر کام، دھونس دھاندلی اور جتنا خود غرضی کا نظام چل رہا ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اگر انسانیت کو حسینیت سمجھ آ جائے کائنات پر امن قائم ہو جائے۔ کائنات میں امن قائم ہو جائے۔ حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حسینیت کو بھی اپنی مرضی سے مانا ہے، جو ہمیں اچھی لگی وہ حسینیت کو مان لیا، اور جو پسند نہ آئے اس حسینیت کو چھوڑ دیا۔ یہ اقبال نے کہا تھا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم پھر یا سنگ ہو جا۔ میاں صاحب آکھیا انہوں کدے نہیں ماہی ملدا جیڑا 2 کراندا سانجا، ہائے 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 ہائے، انہوں کدے نہیں ماہی ملدا جیڑا 2 کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے کھیڑے رکھ یا رانجا، ہائے ہائے ہائے، اکو پاسا رکھ نہیں ہیرے کھیڑے رکھ یا رانجا۔ حاضرین گرامی قدر، 3 گلاں میں پہلے سمجھانی ہے، ضروری سمجھنا تھا۔ ایک تو ان کی محبت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان سے اگر محبت نہ کریں تو اللہ کی دشمنی لازم آتی ہے۔ 2، تیسرا یہ ہے کہ ان کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ حسین کو استقامت کا پہاڑ بنا کے پیش کر، حسین کو کمزور بنا کے پیاسا بیچارہ بنا کے پیش نہ کر، پھر تو حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سورہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی، ٹائم کتنا کہ شاہ جی کتنے بجے تک؟ کتنے بجے شروع کیتا ہے خطاب؟ کتنے بجے شروع کیتا ہے؟ 35 منٹ۔ اچھا، اللہ فضل کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جیسا بھی ہے جتنا اللہ کی بارگاہ میں قبول اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا عظیم ترین صورتوں میں سے سورہ کوثر ہے، اور بڑی کریٹیکل پوزیشن تھی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس سچویشن میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا شان نزول میں نے نہیں پڑھنا، میں اس میں سے کچھ موتی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بڑا علمی گفتگو چاہیے ہے، میں کوشش کراں گا بڑی تے نہیں لیکن علمی کراں، کوشش میں کرنا پہ، ہاں ہو سکتا بڑی علمی نہ ہو لیکن علمی ضرور ہوئے گی۔ اس موضوع پر یہ اس سورت کی تلاوت میں نے نہیں سنی ابھی تک، آپ نے شاید سنی ہو، میں نے نہیں کسی سنی، نہ میں اس حوالے سے پڑھا ہے، کسی مفسر نے اس اینگل سے لکھا ہو، مختلف چھوٹے چھوٹے موتی اکٹھے کر کے پھر اس کو ترتیب دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی، یا دوسرا یوں سمجھ لیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر قسم کی خوبیوں کی کثرت عطا۔ تیسرا یہ سمجھ لیں کہ محبوب تنو اتنا کچھ دے چھڈیا کہ کسی شاید ہی کمی چھڈی نہیں۔ ہوں سمجھا گیا ترجمہ؟ کسی شاید ہی کمی چھڈی نہیں، یعنی دوسرے لفظاں بھی میں خالق ہاں تے مال کی حقیقی میں ہاں، باقی جن اختیار نے سونے ہاں وہ میرے کو بھی ہے نہیں تے میں تنوں بھی عطا فرما چھڑے۔ فصلی لربک وانحر، آپ کو نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اب نعمتیں یہ تقاضا کر رہی ہیں۔ شہادت پڑھوں گا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، مزہ آئے گا۔
اس کو میں آگے لے کے چلوں. شان بڑی اونچی عطا فرمائی کہ ہر شے سونے تینوں دے چھڈی. انعام بڑا اونچا ہے, انعام بہت بڑا دیا ہے. اب وہ انعام تقاضا کرتا ہے, جتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, وہ متقاضی ہیں, تقاضا کر رہی ہیں. کیا؟ فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اس سے بات آگے بھی جا سکتی ہے. نماز محبوب پہلے نہیں پڑھتے تھے کیا؟ پڑھتے تھے نا. یہ آج جو اسپیشل نماز کی بات ہو رہی ہے یہ وہی نماز ہے جو پہلے ہی پڑھتے تھے یا کوئی اور ہے؟ توجہ طلبات یہ ہے. آگے فرمایا وَنْحَرْ, اور قربانی دے. کیا کر؟ اب قربانی کہاں کہاں ہوئی, کس کس نے دی, کس مقام پہ دی, کیوں دی, مقام اور مرتبہ سٹیٹس کیا تھا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ہم نے تم کو الکوثر عطا فرمایا ہے. اب علمی گفتگو شروع ہونے والی ہے, اگر جاگتے رہے تو پھر کروں گا میں. آنکھیں لال لگ گئی ہیں تو پھر 2 شعر پڑھ کے بس کروں گا. اب بات سننے والی تو اب شروع ہوئی ہے نا. علمی بات کی جاتی ہے, کرنی بھی چاہیے, کی جانی بھی چاہیے, لیکن بندہ بھی کچھ سننے والا ہونا چاہیے نا. نہیں تو پکی کیر پکا پکا محمد تے اگلا جملہ رہن دیو, اینج نہیں ہونا چاہیے. جو آ کے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پھر مجھے گفتگو کرنے کا مزہ آئے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا. کیا کیا؟ اب نبی رسول سارے آئے ہیں پہلے, مقام اور مرتبہ بڑا اونچا, کوئی کلیم اللہ, کوئی خلیل اللہ, کوئی ذبیح اللہ, مقام اور مرتبہ بڑا اونچا. لیکن کوثر کسی کو نہیں دیا. تو جو ہے الکوثر اعطیناک الکوثر کسی کے لیے نہیں دیا. مقام بہت اونچا تھا, رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, آگ میں بھی کودنے والے تھے, بچے کے سر گردن پہ چھری چلانے والے بھی تھے, ہجرتیں کرنے والے بھی. مقام اور مرتبہ بہت اونچا, لیکن یہ انعام کسی کو نہیں ملا. اب جس کو یہ انعام دیا اس کو پہلے وہ جتنے پہلے آئے تھے سب کا سردار بنا کر بھیجا, اور پھر یہ انعام عطا فرمایا. فرمایا یہ کہ یہ انعام انبیاء کو, مرسلین کو, رسولوں اور نبیوں کے لیے انعام پہلے بھی ہیں اور بہت ہیں, لیکن الکوثر کا انعام اور نعمت ہم اس کو دیں گے جو ان سب کا سردار بن کر آئے گا. جو ان سب کا, جس کو ہم سب کا سردار بنائیں گے. خالی نبی رسول کو کوثر نہیں دیا گیا, وہ جو سب نبیوں اور سب رسولوں کا سردار ہے اسے کوثر ملے گی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے انا سید ولد آدم لا فخر, میں حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے سب کا سردار ہوں مگر اس پہ مجھے فخر نہیں. سرکار نے خود فرما دیا میں سردار ہوں. یعنی اولاد آدم سے مانا نبی, رسول, پیغمبر, غوث, کتب, ابدال سارے اندر آ گئے. اب جو یعنی مانا یہ ہے کہ سردار ہے تو کوثر دیا ہے. اب اس کوثر کا فیض بھی تو آگے چلنا ہے. نبوت رسالت آگے نہیں چلے گی. خاتم النبیین کا سردار الانبیاء کو تاج بھی پہنا کے بھیج دیا. نبوت اور رسالت آگے نہیں چلنی. اب یہ کوثر کا فیض چلنا ہے. کیا؟ ساری کثرتیں محبوب آپ کو عطا فرما دی. اب اولاد کی کثرت کے اعتبار سے یہ معنی آپ نے سنا ہوا, لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. اب یہ کوثر کا فیض جس کو ملے گا یا الکوثر کا فیض کا جو متحمل ہوگا یا ہوگی جو ذات, اس کو بھی اپنے اعتبار سے سردار ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے, اس کو بھی اپنے اعتبار سے سردار ہونا چاہیے.
اب جس سردار کو ملا ہے پہلے اس کی سرداری کی بات کر لوں میں، پھر آگے چلتا ہوں. یہ حدیث میں نے پہلے پڑھی بھی ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں اور اینگل سے پڑھ رہا ہوں، اب میں اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھنے لگا ہوں. ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطبے میں نے پڑھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ. یہ سرکار دی حدیث دا انج پڑھنا بھی جیڑا نا جگر پانی کرنا پیندا تا ہوندا. تقریراں تسی سنتے رہندے ہو، عربی عبارت قرآن دیاں دو آیتاں پڑھ لیندے نے بندے، عربی عبارت لمبی پڑھنی اوکھی ہوندی ہے جڑا سرکار دا فرمان ہوے. ساڈی فیلڈ دے وچ دو اوکھے کام نے، ایک فقہ دے مسئلے بغیر پڑھن تو دسنا تے ایک سرکار دی حدیث عربی عبارتاں فر فر پڑھ چھڈنی. یہ دو اوکھے کام نے ساڈی فیلڈ دے. ساڈی فیلڈ دے ممبر تے بیٹھ کے دو اوکھے کام نے. فقہ دا مسئلہ کو جڑے والے بندہ پوچھے بغیر پڑھے تو دس دے یہ اوکھا کام ہے. نہیں تے اکثر تسی سنیا ہوئے گا، میں بھی ویکھنا مسئلہ پوچھیا ہے، اچھا میں یہ بعد جواب دیاں گا، پڑھ کے دیاں گا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یعنی اوکھا کام ہے. فقہ دے مسائل اوکھے نے اور بغیر پڑھے تو اگر پکا یقین نہیں تو دسنا بھی نہیں چاہیے، اوکھا کام ہے. اور دوسرا سرکار دا فرمان حدیث دی عربی ممبر تے بیٹھ کے سونے لفظاں نہ پڑھ لینا، گٹمنٹ تے کیتی جا سکتی ہے، نہیں ایک ایک لفظ دی ادائیگی پروننسیشن او دا بھی دھیان کرنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام نسائی نے بھی لیا، امام نسائی نے بھی، اور بھی دیگر کتب الحدیث میں ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے. کیا ہے؟ فرشتہ ہے. لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، یہ آج آیا میرے پاس، اس سے پہلے اس رات سے قبل. لم ینزل الارض، اس رات سے قبل ہرگز 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 یہ زمین پر نہیں آیا. لم آیا نا، اس سے قبل یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا، سپیشل آیا ہے. کیا آیا؟ یعنی پہلے نہیں آیا، آج ہی آیا ہے، اس کے بعد بھی نہیں آئے گا. نہیں یہ حدیث میں نہیں ہے نہیں آئے گا، لیکن آیا نہیں اس لیے میں نے کہہ دیا، آیا ہی نہیں بعد میں. اس سے پہلے ہذہ اللیلہ، آج کی رات سے قبل یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا. سونیا کدے واسطے ایڈا سپیشل فرشتہ پہ ہوندا ہے؟ یہ اتنا سپیشل فرشتہ جو آیا ہے، آیا کس لیے ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استأذن ربہ، اللہ سے یہ اجازت مانگ کے آیا ہے. استأذن ربہ، یہ اللہ سے اجازت مانگ کے آیا. کس کام کی اجازت؟ سلم علی. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، مجھے اذن دے، وہ جو تیرا محبوب جس کو تو نے سردار بنایا ہے، جس کو الکوثر کا مالک بنایا ہے، میں زمین پر جا کے اس تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ان یسلم علیہ، ان یسلم علیہ، اس لیے آیا ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے اجازت لی ہے کہ سلام کرتا ہوں. یا رسول اللہ سلام کر لیا، اور ایک سردار کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. اور کس لیے آیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ، دوسری خوشخبری لے کے آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا. یہ خوشخبری جبرائیل بھی تو آتا تھا، اس کے ذریعے آ جاتی، آ سکتی تھی. دیگر فرشتے زمین پہ رہتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آ سکتی تھی. فرشتہ سپیشل آنا اس سے پہلے نہیں آیا. معنی یہ ہے کہ یہ فرشتے کو صرف بنایا اس لیے گیا ہے کہ مصطفیٰ کو سلام کرے، سیدہ کا ذکر کرے. بنایا اس لیے گیا ہے کہ مصطفیٰ کو سلام کرے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر سجدہ کائنات کا ذکر کرے. اس لیے بنایا. ان یبشرانی، ان یبشرانی. دوسرا یہ کہ مجھے خوشخبری دینے آیا. کیا؟ ان یبشرانی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ.
کہ آپ کی شہزادی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا. اب الکوثر سردار کو ملتی ہے. آ جائیے پھر ادھر. الکوثر سردار کو ملا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں. اب یہ الکوثر کا فیض لینے کے لیے بھی سردار چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کثرتیں ملی, لیکن اولاد میں بیٹا کوئی نہیں بچا. پتہ ہے آپ کو, بیٹا نسل بیٹوں سے چلتی ہے, اولاد بیٹوں سے بڑھتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی بڑھتی ہے, لوگوں کی نسل بیٹوں سے بڑھتی ہے, لیکن میری نسل بیٹی سے بنے گی, بڑھے گی. بیٹیاں سرکار کی 4 ہیں, لیکن چاروں کے لیے یہ لفظ نہیں ہے کہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک سجدہ کائنات ہے جو ساری بلکہ کائنات کی عورتوں کی سردار کے لفظ بھی ہیں. سردار بنایا. اب وہ بیٹی, اس کو کوثر کا فیض ملا جو ساری کثرتیں ہیں, اس میں جو اولاد کی کثرت مصطفیٰ کو دی وہ سجدہ کائنات کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمائی. اس لیے سجدہ کائنات الکوثر, سجدہ کائنات. اب پھر اس الکوثر کا فیض آگے چلنا ہے. کربلا کی طرف لے کے جاؤں گا, کربلا پہ لے کے جاؤں گا, شہادت پڑھوں گا, اس کے بعد پھر پیغام بھی دوں گا. اب یہ الکوثر کا فیض پہلے مصطفیٰ کو کوثر دیا, اس کے بعد اس کے فیض کو جاری کیا سیدہ کائنات کی طرف. اب یہ جن دونوں کے ذریعے 2 نفوس قدسیہ چاہیے نا فیض آگے جاری کرنے کے لیے. اب سجدہ کائنات کے ساتھ مولا کائنات ہیں, مولا کائنات ہیں. اب وہ بھی سید چاہیے, وہ بھی سردار چاہیے. اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں پیش کر چکا ہوں کہ فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ. سرکار فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار میرے چہرے کو تک رہے تھے اور ساتھ یہ فرما رہے تھے اے علی اللہ نے تجھے دنیا میں بھی سردار بنایا ہے, آخرت میں بھی سردار بنایا. اب یہ دونوں سردار ہیں, اب یہ دونوں سردار الکوثر کے امین ہیں. وجہ ہے الکوثر کے امین بنے. اب یہ الکوثر کا فیض پھر آگے منتقل ہوگا. اب جدھر جائے وہ بھی سردار چاہیے. میں 2 اور 2 جمع 4 دی طرح گل سمجھانا چاہ رہا ہوں, بالکل سادے طریقے نہ, بالکل ٹو دا پوائنٹ اور وہ سیکوینسی کا دھیان کر کے. ہاں اب یہ الکوثر ملا تھا سید الانبیاء کو, اب یہ اس کو ملے گا جو اپنی سطح کا سردار ہوگا. سجدہ کائنات کو دے دیا. اب سجدہ کائنات آج خود نہیں, دوسرا کا ملاپ ہوگا تو پھر آگے فیض چلے گا. ملاپ کر دیا مولا کائنات. اب یہ دونوں کے فیض سے یہ الکوثر کا فیض پھر آگے چلے گا. اب جس طرف جائے وہ بھی سردار چاہیے. سورہ کوثر سمجھ آ رہی ہے, آ رہی ہے سورہ کوثر سمجھ. ہاں آگے فرمایا, یہ تو فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور اس کے ساتھ ہی اسی حدیث میں فرما دیا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ الکوثر کا فیض پانے والی 2 ہستیاں جب ان سے آگے فیض منتقل ہوگا وہ بھی سردار چاہیے. تو یہ ماں کی گود میں تھے کیونکہ انہوں نے الکوثر کا امیر بننا تھا. ہائے 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 ہائے, ماں کی گود میں تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار. اب ان دونوں سرداروں میں الکوثر کے فیض جو ملا وہ حضرت امام حسین کو ملا. اب میں نہیں, چونکہ یہاں رکنا ہے, آگے میں نے جانا نہیں, پھر لمبا ہو جائے گا کام. اب لیکن آگے میں بتا دیتا ہوں, حضرت امام حسن سے یہ فیض ملا.
حضرت امام زین العابدین کو، اس کے بعد یہ فیض ملا امام باقر کو، اس کے بعد یہ فیض ملا امام جعفر صادق کو، اس کے بعد یہ فیض ملا امام موسیٰ کاظم کو، اس کے بعد یہ فیض ملا محمد تقی کو، اس کے بعد یہ فیض ملا علی نقی کو، اس کے بعد یہ فیض ملا حسن عسکری کو، اور اس کے بعد آخر میں یہ فیض ملے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ یہ نہیں ادھر ہی نہیں یاد سانو بھی آندے نہیں، فرق یہ ہے کہ وہ 12 امام نے، اسی نے 12 وی نے ہور وی نے، 12 وی نے ہور وی نے، 12 وی نے، انہاں تے اتفاق ہے دوہاں پارٹیاں دا مسئلہ نہیں۔ ساڈے بھی یہ امام نے تے بڑے اچے مننے ہاں، یعنی انہاں دا ناماں دا وظیفہ سی یاد کیتے ہے، ناماں دا وظیفہ یاد کیتے ہے، چھوٹی سطح تے نہیں اسی انہاں نوں مندے، صرف کول بیٹھ کے گل کرو تے گل ہے نہیں، جے میں معصوم تے محفوظ والی گل ہے۔ او سرکار دی آل نوں ساتھی ساڈے تشیع ساتھی نے گل کرنا، کوئی ایسی گل نہیں، پریشان نہیں ہونا، وہ کہندے نے معصوم نے، اسی کہنے ہیں محفوظ نے، فرق کتنا ہے؟ وہ آندے نے گناہ کردے نہیں، معصوم گناہ کردے نہیں، اسی آنے نہیں اللہ ہون ہی نہیں دندا، اینا فرق ہے، اے فرق ہے، اینا فرق ہے، روڑا لگی ہن پار چکا کدھا بہتا ہے؟ وہ آندے نے کر نہیں سکتے، اسی آنے نہیں اللہ ہون نہیں دندا، تے جنہاں نوں اللہ گناہ نہ کرن دے انہاں نوں محفوظ آ دے۔ چلو تیرا مانا تکڑا تے صحیح، پر ساڈا بھی تے تولنا، تیرے میں نے تو پار چل بہتا سی مان لینا، پر ساڈا بھی تے کسے ترکڑی چاڑ کے ویکھنا بھی توڑا تے نہیں نا، جنہاں نوں اللہ نہ کرن دے، ہن پاویں جڑا مرضی تو لفظ استعمال کر لے، گل بڑی تگڑی ہے، سمجھائی گل دی، جملہ جڑا مرضی آکھ لے، تو انہاں کر نہیں سکتے، اسی انہاں نہیں کر سکتے نے، پر اللہ ہن جے نہیں دندا، تے جنہاں دے ہر کام اللہ دھیان رکھے، جنہاں دے ہر کام اللہ دھیان رکھے، انہوں محفوظ آندے ہیں، انہوں سرکار دی آل آندے ہیں۔ صحیح ہے، سمجھ آ گیا؟ بس میں حضرت امام حسین تے کھلون لگا، سرداری مل گئی، الکوثر دے دیا، اب آگے فرمایا فصلی، انعام بہت بڑے تمہیں دیے ہیں، اب اللہ کی یاد میں رہو، اللہ کی یاد میں رہو، اس انداز سے اللہ کی یاد میں رہو کہ نماز قائم رہے، نماز محفوظ رہے، نماز کے دوام کے لیے، نماز کے قیام کے لیے، اور نماز کی حفاظت کے لیے نماز قائم کرو۔ انعام دیے، سرداری دی، الکوثر کا فیض دیا، فصلی لربی کا، اپنے رب کے لیے کیا کر؟ نماز پڑھ، یا ایسا نظام بنا، ایسا سسٹم وضع کر کہ جس میں نماز کا تحفظ رہے، جس میں نماز کا دوام رہے، جس میں نماز کا نفاذ رہے۔ یہ میں نے ایسے ترجمہ نہیں کیا، اٹھائیے قرآن پاک کا 17واں پارہ سورہ حج پڑھیے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ پڑھیے اس کا ترجمہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جس کو زمین پہ حکمرانی عطا فرمائی، جن لوگوں کو ہم نے زمین پر تصرف اور زمین کا قبضہ عطا فرمایا، حکمرانی، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھن، تو جنہاں کو کوئی کار نہیں نماز چونہ بھی پڑھنی ہے، توجہ کو نہیں تسی کیتی، توجہ کرو، بھی ساری زمین دی حکمرانی دے کے اللہ فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تے صرف حکمرانہ واسطے نماز قائم کرن دا حکم ہے، ساری زمین دی حکمرانی لب گئی، تے جس بندے کو گھر بھی کوئی نہیں انہوں نماز معاف ہے؟ بولنا پھر دا کی ترجمہ کرنے؟ اس کا مطلب ہے جو حکمران ہے وہ نماز پڑھے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نماز تو اگر کسی صورت میں معافی ہوتی تو کربلا میں حسین کو مل جانی تھی، جب اس کو نہیں ملی تو تجھے مجھے نہیں مل سکتی، تمہیں اور مجھے نہیں مل
مل سکتی. معنی یہ ہے مفسرین اکرام نے لکھا کہ یہ یہاں جو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی عطا فرمائی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کا نظام اور سسٹم بنائیں کہ ہر بندہ اس طرح فیسیلیٹیٹ ہو کہ سارا رزق اس کو مل جائے، پھر نماز کے ٹائم اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے. اطمینان کے ساتھ کیا کرے؟ حکمرانوں کے لیے. اور زکوٰۃ کا سسٹم بھی قائم کرے اور آگے اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے. یعنی جو جس کو حکمرانی ملی اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا نظام بنائے کہ جس نظام میں لوگوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو. بیسک نیسیسٹی آف لائف جو ہے نا، بنیادی ضروریات، اسلام بھی کہتا ہے، پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہر بندے کے دہلیز پر پہنچنی چاہیے. یہ حکمران کی ڈیوٹی ہے، حکمران کی ڈیوٹی ہے. یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے، اسلامک لا بھی کہتا ہے، شریعت بھی یہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے. بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں جملے کہنے دے ویچ کوئی مسئلہ نہیں، اے بھی خام خام کاند ماری ویچ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں جملے کیا جا سکتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، علیہ السلام بھی. میں تنو اسلام آکھا تو منو آکھیں کوئی مسئلہ ہے تے انہوں نے نہیں آکھنا چاہیے. میں تنو آکھا یار اللہ تیرے تے راضی ہوئے، تو آکھے اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، تے میں تنو آکھاں تے تنو منو آکھاں تے کوئی فرق نہیں پیندا، تے انہوں نے نہیں آکھنا چاہیے. یعنی اسی نہیں چاہتے بھی اللہ انہوں نے راضی ہو جائے. کوئی ایسا مسئلہ قرآن پاک میں دونوں لفظ ہیں، اس پہ ڈیٹیل ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام کر کے دکھایا. آپ جب شہید ہو گئے نا تو آپ کی کمر پہ داغ تھے. کیا تھے؟ بعد میں دیکھا گیا، پوچھا کہ یہ تو شہزادے تھے. داغ دبے اس طرح کے ہیں جس طرح مزدور کی پیٹھ پر ہوتے ہیں، بوجھ اٹھانے والا جس طرح ہوتا ہے اس کی کمر میں یہ نشانات ہوتے ہیں. تو ان کی پیٹھ پر کیسے ہو گئے؟ تو کوئی جاننے والا تھا، محبت کرنے والا، تو اس نے فرمایا کہ ادھر ادھر کی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شہزادے، یہ جو کمر پہ نشان ہے بوجھ اٹھانے کے، یہ غریب غربا کے گھر پر بوجھ اٹھا کر ان کو راشن پہنچاتے رہے ہیں. یہ اس کے غریبوں کی مدد کرتے رہے، یہ اس کے داغ ہیں. کون اٹھا رہا ہے بوجھ؟ ہو رہا ہے، توجہ ہے، سٹیٹس کتنا بڑا ہے. بہرحال نماز پڑھو، سرداری مل گئی، کوثر بھی، اب کیا؟ نماز پڑھو. ون ہر، اور قربانی دو. قربانی عید والی بھی ہے، اس سے بھی مراد یہ بھی ہے، لیکن کوئی قربانیاں اور بھی ہوتی ہیں. قربانی کا تصور یہ ہے کہ سب سے پیاری چیز، سب سے قیمتی چیز قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا، اب سرکار علیہ السلام اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، الکوثر کی عطا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، سرداری یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی. ساری قربانیاں سرکار جو عید والی ہیں وہ کرتے رہے، لیکن غزوہ احد میں جائیے. غزوہ احد میں آپ نے سن رکھا ہے، توجہ پوری چاہتا ہوں، ابھی سن رکھا آپ نے کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، سرکار کے چہرے مبارک پر خون اس طرح تھا کہ چہرہ خون سے لت پت تھا. غزوہ احد میں اب وہاں نماز کا ٹائم ہے، نماز قائم کرنے کا ٹائم. فصلی لربک وانحر، نماز قائم کر اور قربانی بھی دے. اب اس پوزیشن میں سجدہ کائنات، آپ کے خون اتنا نکل رہا تھا کہ وضو کرنا مشکل تھا. سجدہ کائنات آپ کے چہرے مبارک پہ پانی بہا رہی ہیں. الکوثر محبوب ہے، کوثر کا فیض پانے والی بیٹی محبوب کوثر والے کے چہرے پر پانی ڈال رہی ہے. مولا کائنات پانی دے رہے ہیں. اب قربانی یہ کہ یہاں تک بات بلند ہو گئی کہ مصطفیٰ شہید ہو چکے ہیں. میدان احد میں یہ بات ہوئی ہے نا، اعلان ہو گیا
یہ بتایا جانے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، قربانی بھی دے رہے ہیں، نماز بھی قائم کر رہے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، ہائے میدان احد ہے، وضو کے لیے پانی ہے، توجہ توجہ توجہ، پہنچ گیا موتے، پہنچ گیا ہوں، وضو کے لیے پانی بھی ہے، سر بھی موجود ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اب آئیے، یہ سرداری، یہ کوثر کا فیض تقاضا کر رہا ہے، حسین تجھے بھی سرداری دی ہے، تجھے بھی الکوثر کا امیر بنایا ہے، یہ دونوں فیض تقاضا کرتے ہیں، قربانی دے، نماز قائم کر۔ اب لمبی شہادت نہیں پڑھنے والا، توجہ فرمائیے کہ میدان کرب و بلا ہے، تپتی ہوئی ریت دشمن کا نرغہ ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، تیروں کی بارش مصطفیٰ کے نواسے حسین کی طرف آ رہی ہے، لیکن سر کٹنے کے در پہ ہے، جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں تیر نہ لگا ہو۔ اب تقاضا یہ تھا کہ تو سید ہے، ہائے ہائے تو سید ہے اور الکوثر کا امین بھی ہے، اب قربانی بھی دے، قربانی بھی دے، نماز بھی پڑھ، نماز کو قائم بھی کر۔ حاضرین گرامی قدر، پھر جس طرح کی قربانی نواسہ مصطفیٰ کرب و بلا میں دے گیا، نہیں کوئی دے سکتا، نہ قیامت تک دے گا، اور جس طرح کی نماز مصطفیٰ کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر، مولا کائنات کی آنکھ کا نور حضرت امام حسین پیش کر گیا، نماز پڑھ گیا، ایسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر الکوثر تقاضا کر رہا ہے، میدان احد میں محبوب وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ اس دن تصورات میں اور انہماک میں حضرت امام حسین پکار رہے ہوں گے، اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ نے جو احد میں قربانی دی، پانی بھی تھا، پینے کی اجازت بھی تھی، وضو بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج مصطفیٰ آپ کا جو نواسہ، آپ کا بیٹا حسین ہے، دیکھ میدان کربلا میں قربانی کیسی پیش کر رہا ہے اور نماز کیسے قائم کر رہا ہے کہ جب دشمن سر کاٹنا چاہ رہا تھا، دشمن سر تن سے جدا کرنا چاہ رہا تھا، تو حضرت امام حسین نے فرمایا تو نے سر کاٹنا ہے اور میں کٹوانے کے لیے آیا، تو نے کاٹنا ہے اور میں کٹوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مجھے یہ نہیں کہ اب خبر چل رہی ہے، میں بچپن میں اپنے نانا مصطفیٰ کی گود میں کھیل رہا تھا، تو یہ صدا میں نے بچپن میں سن رکھی ہے، جوانی میں سنتا رہا، آج تک سن رہا ہوں کہ ان ابنی الحسین یقتل بعدی، کیا مصطفیٰ آپ کے اس بیٹے حسین کو کرب و بلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ میں بھول کے نہیں آیا، مجھے دھوکے سے نہیں بلایا گیا، میں جان کر، سوچ کر، سمجھ کر پھر آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اس جگہ میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن رک جا اے سر کاٹنے والے شمر، رک جا، میں الکوثر کا امین ہوں، میں سید ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں، نماز قائم کر، قربانی بھی دے، قربانی دینے والا ہوں۔ اے شمر، تجھے اور تیری ساری نسل کو یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے نماز قائم کر لیتے ہیں، ان کا سر کٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں، ساتھ رہے پھر بھی زندہ کٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں، تن کے ساتھ رہے پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے اس حال میں گرم ریت پر تیمم کیا،
واہ حسین تیری نماز پڑھنے کے لیے تیمم کی ادا پہ قربان جاؤں، تیری نماز پہ قربان جاؤں۔ تیمم کیا، اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھنے سے قبل کہا ہے شمر جب میں سر سجدے میں رکھ دوں تو پھر تو وار کر لینا، جو تیرا دل چاہے تو کر لینا، تاکہ کل قیامت والے دن جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو وہاں سے صدا آئے تجھے سید بنایا تھا، تجھے الکوثر کا امین بنایا تھا اور تقاضا کیا تھا نماز پڑھ اور قربانی دے۔ جب یہ ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو میں کٹے ہوئے سر کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کروں کہ باری تعالیٰ سب نے نمازیں پڑھی، سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا، یہ سید اور یہ کوثر کا امین حسین وہ ہے کہ جس نے ایسی نماز پڑھی اور ایسی قربانی دی کہ سر سجدے میں رکھ دیا، اور قربانی یہ دی کہ کٹوا دیا کہ آج تک حسین کا سر سجدے میں، سر سجدے سے جب مرضی سے اٹھے تو سجدہ ہوتا ہے، مرضی سے سر نہ اٹھایا جائے تو سر سجدے میں رہتا ہے۔ حسین نے ایسی نماز پڑھی، ایسا سجدہ کیا اور ایسا سر سجدے میں رکھا کہ قیامت والے دن جب اللہ اپنی شان اور عظمت کے لائق چاہے گا حسین کا سجدہ مکمل ہوگا۔ ہائے 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 جب اللہ چاہے گا دل زہرا کا چین زندہ ہے، دل زہرا کا چین زندہ ہے، سید المشرقین زندہ ہے۔ کچھ تو بتاؤ اے یزیدیو، کچھ تو بتاؤ کہاں ہے قبر یزید، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ کچھ تو بتاؤ کہاں ہے قبر یزید، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ یہ قربانی پیش کی۔ اب دیگر واقعات جو ہیں وہ آپ نے سن رکھے ہیں، میں یہ اور اینگل سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نماز قائم کر دی، قربانی ہو گئی، اب پیغام کربلا ہے۔ میرا دوسرا ٹاپک ہے نا، ذکر شہادت اور پیغام کربلا۔ اس سے پہلے رکیں تو کچھ ساتھی سو رہے ہیں، ان کے ذوق کے لیے کوئی بات کروں تو پھر آگے چلوں۔ اب یہ تقریر کا جو دوسرا جو حصہ ہے یہ انتہائی غور کے ساتھ سننے والا ہے، یہ انتہائی سمجھنے والا ہے، اس پہ غور کرنی چاہیے۔ شاعر نے لکھا کہ جب کربلا ہو گئی نا، اس کے بعد جب قافلہ چلا تو شاعر نے لکھا کربل تو ٹر پیاسی جد قافلہ وفادا۔ مصائب پڑھنے لگا ہوں، مصائب۔ کربل تو ٹر پیاسی جد قافلہ وفادا، واہ جگرا اللہ اللہ بیمار کربلا دا۔ شاہ جی توجہ فرمائیو، ایتھے آج تو سامنے، واہ کربل تو ٹر پیاسی جد قافلہ وفادا، واہ ہوں ہسن دی جائے، یہ ٹائم ہسن والا ہے۔ سبحان اللہ فرمائے ایک باری، کربل تو ٹر پیاسی جد قافلہ وفادا، واہ جگرا اللہ اللہ بیمار کربلا دا۔ پیرانچ بیڑیاں نے گل توک خار دارے، سجاد پکڑی ہوئی ہتھاں دے وچ مہارے۔ کربل تو شام تائیں سجاد ڈولیا نہیں، رات بھاویں روندا جاندا ہے منہ وچوں بولیا نہیں۔ اٹھاں دے ہن مسافر جائے رسول دے، دیاں تے پوترا گئے شام وچ بطول دے۔ قیدی سمجھ کے لوکاں صدقے دا مال دتا، قیدی سمجھ کے لوکاں صدقے دا مال دتا۔ صدقہ حرام ساتھے زینب نے تال دتا، بلکہ سر نیزیاں تے پرو کے ظالم اٹھائی جان دن، نیزوں پہ سر اٹھا کر، نیزوں پہ سر پرو کر ظالم اٹھائی جان دن۔ اعلان کیا کرتے ہیں، سر باغیاں دے تک لو گتی دہائی جان دن، سر باغیاں دے تک لو گتی دہائی جان دن۔
لوکاں نو کی خبر سی نیزے تے کون ہے؟ لوکاں نو کی خبر سی نیزے تے کون ہے؟ سر ہے سخی حسین دا محمد یاون ہے، سر ہے سخی حسین دا محمد یاون ہے، بن گئے تماشا جگ دا وارث قرآن دے، زینت بازار دی ہن سائیں جہان دے، قیدی سمجھ کے لوکاں صدقے دا مال دتا، صدقہ حرام ساتھے زینب نے ٹال دتا، اس پوزیشن چوی ایک مائی چادران تے لے آئی کچھ کھجوراں، حضرت فضہ ایک مائی چادران تے لے آئی کچھ کھجوراں، جنت دے وچ یقیناً رو پئیاں حسن ہوراں، جنت دے وچ یقیناً رو پئیاں حسن ہوراں۔ مائی نے عرض کی تھی تحفہ قبول کر لو، زہرا دی ہاں میں نوکر ہدیہ وصول کر لو، زہرا دی ہاں میں نوکر ہدیہ وصول کر لو۔ مائی دی گل سن کے زینب اٹھایا سر، اکھیں دوبارہ ہو گئیاں ہنجوان دے نال تر، فرمایا مائی تو جان نہیں ہے زہرا بطول نو، مائی تو جان نہیں ہے زہرا بطول نو، مائی تو جان نہیں ہے شہر رسول نو، بولی او بڑھڑی مائی کیوں نہیں میں جان دی۔ یہ نکرانی تھی سیدہ کائنات کی حضرت فضہ، بولی او بڑھڑی مائی کیوں نہیں میں جان دی، ہو جیناں دا صدقہ جگ تے موجہ ہمان دی، بولی او بڑھڑی مائی۔ بولی او بڑھڑی مائی کیوں نہیں میں جان دی، جنہ دا صدقہ جگ تے موجہ ہمان دی، زہرا دے گھر دی نوکر تے ادنا کنیز ہاں، سب کو جو نان دی بھیک ہے میں آپ کیڑی چیز ہاں، زہرا دا دی تے پوتر چاہ کے کھڑین دی رہیاں، زینب دا اپنے ہتھیں جھولا جلین دی رہیاں، زینب دا اپنے ہتھیں جھولا جلین دی رہیاں، ہکو ہے آس باقی مولا کدائیں ملیسی، مائی اپنی خواہش ظاہر کر رہی ہے، ہکو ہے آس باقی مولا کدائیں ملیسی، زینب تے شاہ حسین دا مکھڑا کدائیں مکیسی، زینب تے شاہ حسین دا مکھڑا کدائیں مکیسی۔ بی بی دی گل سن کے زینب نے گھنڈ اٹھایا، ہائے ہائے، مائی دی گل سن کے بی بی نے گھنڈ اٹھایا، مائی دی چیخ نکلی لکھاں کمیں خدایا، المختصر دمشق کربل دے سائیں پہنچے، رب دی رضا تے راضی کر دے دعائیں پہنچے، ایک رات پوری باہر دربار تو کھڑے رہے، سچے صبر دے وارث انصاف تے اڑے رہے، دربار کم گیا سی ظالم یزید دا، جد بولیا سجاد پتر شہید دا، ہائے ہائے، دربار کم گیا سی ظالم یزید دا، جد بولیا سجاد پتر شہید دا، اور فرمایا بابے میرے دے منہ تو ظالم چھڑی ہٹا لا، بابے میرے دے منہ تو ظالم چھڑی ہٹا لا، سانو جھکا نہ سکدا لگدائی جو زور لا لا، سر چوک سنو جملے، سانو جھکا نہ سکدا لگدائی جو زور لا لا۔ حضرت امام سجاد امام زین العابدین یہ بھی الکوثر کے امین ہے، فرمایا اے اہل شام سن لو، یزید کے دربار میں فرما رہے ہیں، اے اہل شام سن لو، فرزند بو ترابا، اے اہل شام سن لو، فرزند بو ترابا، دنیا دا اے کتا، ازلاں تو میں نواب ہاں،
اہل شام سن لو، فرزند ابو ترابا دنیا دا ہے کتا، ازلاں تو میں نواب ہاں۔ اور نواب کیسا ہے؟ نواب کیسا ہے؟ اگلا تارہ فرما رہے ہیں نواب کیسا ہے؟ دنیا دا ہے کتا، ازلاں تو میں نواب ہاں۔ نواب کیسا ہے؟ بابا علی ہے میرا، میری ماں بطول ہے۔ یا نوابی ہے، یا نوابی، بابا علی ہے میرا، میری ماں بطول ہے، میری رگاں دے اندر خون رسول ہے۔ نانے میرے دی منگدہ ہے، سنو توجہ نال، نانے میرے دی منگدہ ہے شفاعت کمینہ، نانے میرے دی منگدہ ہے شفاعت کمینہ۔ سن لو، انہاں دا شہر کوفہ ہے، ساڈا مدینہ سن لو۔ انہاں دا شہر کوفہ ہے، انہاں دا شہر کوفہ ہے، ساڈا مدینہ سن لو۔ اور فرمایا کس نک نال جاندا ہے مسجد یزید پوچھو، کس منہ دے نال پڑھدا ہے اذانہ یزید پوچھو، کیونکہ اتنے تو ساڈا ہی وڈیاں دا ذکر ہے نا سارا، یہ دسنا چاہ رہے ہیں۔ کس منہ دے نال پڑھدا ہے اذانہ یزید پوچھو، کس نک دے نال جاندا ہے مسجد پلید پوچھو، تو جو ہے کس منہ دے نال پڑھدا ہے اذانہ یزید پوچھو، کس نک دے نال جاندا ہے مسجد پلید پوچھو۔ اے شراب پیندا اوے کوثر دے جام ساڈے، توجہ کرنا، توجہ کر توجہ، اے شراب پیندا، جملہ اس تو اگلا ہور پا رہا ہے، اے شراب پیندا کوثر دے جام او ساڈے، اینو شمرتے مانے فرشتے غلام ساڈے۔ اے شراب پیندا کوثر دے جام ساڈے، اینو شمرتے مانے فرشتے غلام ساڈے۔ اور آگے فرمایا میں زین العابدین ہاں جی، کوثر دا میں امین ہاں، میں زین العابدین ہاں۔ اے تے فل بدی جملہ آگے میں پڑھ چھڑے ہے ہی نہیں، میں زین العابدین ہاں، کربل دا میں گواہ ہاں، نیرے چ تیر نہیں پیا چلاندا، سارا کچھ ویکھ کے تے تیرے دربار چ انی جرت نہ گل کر لیا، وجہ اے وے کہ اے دے وچ فاطمہ دے دودھ دا اثر ہے، مصطفیٰ دے خون دا اثر ہے تے مرتضیٰ دے خون دا اثر ہے۔ میں زین العابدین ہاں، کربل دا میں گواہ ہاں، سب کچھ لٹا کے خوش ہاں، میں ایڈا شہنشاہ ہاں۔ میں زین العابدین ہاں، کربل دا میں گواہ ہاں، سب کچھ لٹا کے خوش ہاں، میں ایڈا شہنشاہ ہاں۔ کی لٹایا ہی؟ فرمایا اصغر لٹا کے خوش ہاں، اصغر لٹا کے خوش ہاں، اکبر لٹا کے خوش ہاں، غازی عباس ورگے 70 لٹا کے خوش ہاں، 70 لٹا کے خوش ہاں، سانگاں تے سر سخیدہ سامیں چڑھا کے خوش ہاں، بازار شام اندر پتھر بھی کھا کے خوش ہاں، سانگاں تے سر سخیدہ سامیں چڑھا کے خوش ہاں، بازار شام اندر پتھر بھی کھا کے خوش ہاں۔ ہلے یزید خوش نہیں، گھر بار ساڈا لٹ کے خود شاہ سدائندہ وطدہ ہے، دربار ساڈا لٹ کے خود شاہ سدائندہ وطدہ ہے، دربار ساڈا لٹ کے کوہرام مچ گیا جد پڑیا سجاد خطبہ، کوہرام مچ گیا جد پڑیا سجاد خطبہ، اللہ نے کتنا دیتا ہے آل نبی نو رتبہ۔ کوہرام مچ گیا جد پڑیا سجاد خطبہ، اللہ نے کتنا دیتا ہے آل نبی نو رتبہ۔ صابر گرانے والے دنیا تے زندہ راسن، صابر گرانے والے دنیا تے زندہ راسن، ہاں ہاں حسینی زندہ پائندہ راسن، شرمندہ ہیں یزیدی شرمندہ ہو کہ مرسن، ذکر حسین سچے محشر دے تیک کرسن، ذکر حسین سچے محشر دے تیک کرسن۔ حاضرین گرامی قدر
پیغام کربلا کیا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے عظیم پیغام کربلا کا یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ جائے، سارا کچھ کٹ جائے، ظلم کی حمایت نہیں کرنی، سارا کچھ قربان ہو جائے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، سارا کچھ قربان ہوتا ہے ہو جائے، بہت بڑا اگر عہدے کی آفر بھی مل جائے، ظلم کا ایک ذرہ بھی کرنا پڑ جائے، تو پیغام کربلا یہ ہے، حسینیت بھی یہی ہے، رد یزیدیت بھی یہی ہے کہ ہر شے کو پاؤں کے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے جھٹلا کر حق کا ساتھ دینا، یہ پیغام ہے، یہ پیغام کربلا ہے، یہ صدائے کربلا ہے، یہ حسینیت ہے، یہ چاہت حسینیت ہے، یہ یزیدیت کا راد اور توڑ ہے۔ ایک دوسرا، وہ نظام، وہ سسٹم جو ظلم سے بنے، جو جبر سے بنے، جو بربریت سے بنے، جو دھن دھونس اور دھاندلی سے بنے، وہ نظام جس میں غریب کی عزت لٹ جائے، جس میں غریب بھوکا مر جائے، جس میں تعلیم کی سہولت نہ ہو، جس میں میڈیکل کی سہولت نہ ہو، یعنی ہر طرف سے جو نظام انسانیت کو پیستا رہے، اس نظام کو پاؤں کے جوتے کی نوک کی ٹھوکر پر رکھنا، یہ پیغام کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے، اور یہ پیغام حسین ہے۔ سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور کسی کی پارٹی کو ڈی گریڈ بھی کرنا مقصد نہیں ہے۔ میں پہلے آکھیا ہے پارٹیاں اپنے کول رکھ، لیکن گل ایک کی، یا حسین رکھ یا پارٹی رکھ، یا حسین رکھ یا پارٹی رکھ۔ وہ پارٹی، وہ سسٹم، وہ نظام اور کوئی بھی وہ ادارہ جو ظلم اور جبر کرے، بربریت کرے، مزدور کی مزدوری کھا جائے، اور بیماروں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا رہے، پھر اس ادارے کو کام کرنا تو کر، لیکن حسینی سمجھ کے نہیں کر، یزیدی سمجھ کے کام پر نہ کرے گا، حسینی یہ نہیں ہو سکتا۔ صدائے حسین، پیغام حسینیت اور صدائے کربلا یہ ہے کہ کسی کے لیے اگر کچھ کٹ جائے تو کٹوا دے، کسی کے لیے اگر کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر جائے، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا یہ حسینیت ہے اور یہ پیغام کربلا ہے۔ کسی کے درد کو اپنا جاننا، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا، یہ پیغام کربلا ہے۔ کسی کی ماں کو اپنی ماں جاننا، یہ پیغام کربلا ہے۔ کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، یہ پیغام کربلا ہے۔ باپ کی عزت کرنا پیغام، بولتے جائیے، پیغام کربلا ہے۔ ماں کا احترام کرنا پیغام کربلا ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا یہ پیغام کربلا ہے۔ لمبے سجدے کرنا پیغام کربلا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر مسلوں پہ لمبے قیام کرنا، سجدوں میں رونا، یہ پیغام کربلا ہے۔ اور اپنا سارا کچھ کسی کے لیے قربان کر دینا، یہ پیغام کربلا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے، یہ پیغام کرب و بلا ہے، اور یہ چاہت حسینیت ہے۔
حضرت امام حسین نے جو قربانی پیش کی یہ انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا. حسین انسانیت میں اس ہستی کا نام ہے. توجہ ہے؟ حسین انسانیت میں اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا نام لے کر بندے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں, سر جھکا کے بات کرتے ہیں. یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا لیڈر ہے, میں اس کا پیروکار ہوں, میں اس کا فالور ہوں, یہ میرے لیے رول ماڈل ہے, یہ میرے لیے, یہ میرا لیڈر ہے. میرا لیڈر تو وہ ہے جب بات کرتا ہوں حسین کی سینہ تان کے کرتا ہوں, سر اٹھا کے کرتا ہوں. تیرا لیڈر یزید وہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے سینہ بھی نیچے ہو جاتا ہے, منہ بھی چھپا کے بات کرتا ہے. حسین نے وہ پارٹی دی, وہ منشور دیا, وہ اسکول آف تھاٹ دیا, وہ نظریہ دیا, وہ عقیدہ دیا, وہ مسئلہ سمجھایا کہ سارا کچھ کٹ بھی جائے بندے کا, اگر حق پر ہو تو مرتا نہیں ہے. مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے, جس کا نظریہ مر جائے, جس کا اسکول آف تھاٹ مر جائے, جس کی وہ جو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں وہ مر جائے, وہ مر جاتا ہے. یزید حکمران بن گیا تھا, بنا تھا نا ظاہری طور پر, بنا تھا نا, لیکن کچھ ٹائم رہا, واصل جہنم ہوا. حسین کل بھی بادشاہ حسین شاہ تھا, حسین آج بھی بادشاہ ہے, حسین کل بھی بادشاہ رہے گا, اور جنت پہ بھی سرداری کا تاج سر پہ پہنایا جائے گا, کیونکہ حسین کی سوچ زندہ ہے, حسین کا نظریہ زندہ ہے, حسین کا اسکول آف تھاٹ زندہ ہے. حسینیت یہ صدا دے رہی ہے کہ ظلم کے ساتھ نہ چلنا, اگر ظالم کے ساتھ چلے گا تو حسینی نہیں ہے. حسینی یہ ہے سچ بولے, سچ پہ ڈٹ جائے, سارا کچھ قربان ہو جائے تب بھی فتح تیری ہے, سارا کچھ بچ جائے پھر بھی فتح تیری ہے. کنکلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ ہی کہ حسین تیری عظیم ہستی, حسین تیری مثال کوئی نہیں. حسین تیری عظیم ہستی, حسین تیری مثال کوئی نہیں, بلکہ خود ہی نے پوچھا دل سے بتا کہ کیا حسین ہے. دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی ہی بے مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین. میں پہلے عرض کی تھی جملے دا لفظاں دا پار بھی تول لینا, میرا ٹیلن والی نہیں ویکھ کے سبحان اللہ, جملے دا پار بھی تولنا ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی بے مثال ہیں پر کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک, نظر سے چل نذیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, ہے اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. ہے اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. حسین جو تخت پہ حکومت کرے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو دلوں پہ حکومت کرے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دلوں کا بادشاہ ہے حسین, دلوں کا شہنشاہ, دلوں کا تاجدار ہے. حکومت جس کی ختم ہوتی ہے وہ دلوں پہ نہیں ہوتی. ظاہری حکومت یزید کی تھی, ختم ہو گئی. حسین کی کل بھی حکومت دل پہ تھی, آج بھی دل پہ ہے. دلیل کیا ہے؟
کوئی جتنا بھی بڑا یزیدی ہو نا، جتنا بھی بڑا یزیدی ہو، نمازی دو قسم کے اب بھی پائے جاتے ہیں، حسینی ہیں یزیدی ہیں، کیونکہ کربلا میں دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھی، یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، حسینی بھی پڑھ رہے تھے. وہ موضوع نہیں ہے میرا، نہیں اس کی میں بھی ڈیٹیل میں جاتا. اب ہائے ہائے ہائے، کیا میں بات کر رہا تھا؟ اس سے قبل بھی کوئی بات کی ہے، ستے میں نے کہا گھر جا کے تسی دسیو بھی تقریر بھی سننا ہے، نیند بھی پوری کر رہے ہیں. یہ دسیو گھر جا کے بھی تقریر بھی سننا ہے تو نیند بھی پوری کر رہے ہیں. بندے اکھا بند کر کے سوندے ہو، تسی کاری کرو اکھا کھول کے بھی سو لیندے ہو. سبحان اللہ، چلو فرما دے اور کچھ نہیں. ہاں میں بات کر رہا تھا، کوئی جتنا بھی بڑا یزیدی ہو، جتنا بھی بڑا یزیدی ہو، جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے. توجہ کرنا، کر توجہ، روزے دارو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، توجہ فرماؤ. جتنا بھی بڑا یزیدی ہو یہ جرت نہیں کر سکتا کہ بیٹے کا نام یزید رکھے. کیوں؟ بادشاہت حسین کی ہے. جس کی بادشاہت ہو، جس کی سرداری ہو، اس کی مرضی کے خلاف اس کی سلطنت میں کام نہیں کیا جاتا. یزیدی جتنا بھی بڑا ہے جرت نہیں کر سکتا کہ بیٹے کا نام یزید رکھے. لیکن ادھر کیا ہے، اس نے تو ذبح کر کے چاہا، ختم ہو گئے، لیکن اس وقت ایک حسین تھا. اب ہر گھر میں حسین نظر آتا. اب ہر گھر میں کوئی اصغر حسین ہے تو کوئی اکبر حسین ہے، کوئی عباس حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، کوئی انصر حسین ہے، کوئی بشیر حسین ہے، کوئی نذیر حسین ہے. یعنی اس وقت سے لے کر ہر وقت دنیا میں صدائے حسین بلند ہو رہی ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ اس کا جب بھی کوئی نام لے، کل بھی لعنت ڈالی جاتی تھی، آج بھی لعنت ڈالی جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں. حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں. حسین تو میں وفا دا مرکز، حسین تو میں صبر دا سہرا، رسول نبیاں دا فخر کردہ ہے حسین میرا حسین. حسین سب کمال تو ہے، حسین سب کمال تو ہے. حسین تیرا کمال کوئی نہیں. حسین تیرا ہی حوصلہ ہے، لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں. حسین تیرا ہی حوصلہ ہے، لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں. حسین تیرا ہی حوصلہ ہے، حسین تیرا ہی حوصلہ، لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں. وما توفیقی الا باللہ وما علیہ.